صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے القراءۃ فی العشاء بالسجدہ، عشاء کی نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کا بیان۔ یعنی پیچھے تو یہ تھا کہ عشاء کی نماز میں جہری قرات ہوگی اور فلاں فلاں صورت پڑھی جائے گی۔ اب حدیث تو وہی ہے، لیکن اس سے جو استدلال لائے ہیں کہ ایسی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کے اندر سجدہ ہو۔ حدیث ہے 734، وہی حضرت ابی رافع والی حدیث ہے۔ عن ابی رافع قال، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع ابی ہریرہ العتمۃ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ فقرأ، انہوں نے پڑھا اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق پڑھی۔ فسجدہ، پھر سجدہ کیا۔ فقلت ما هذه، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ قال سجدت بها خلف ابی قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا تھا۔ فلا ازال اسجد، میں رکوں گا نہیں سجدہ کرنے سے، بہا حتی القاہ، جب تک کہ میں زندہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے تک، یعنی موت کے وقت تک میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو وہی حدیث ہے، لیکن اس دلیل میں لائے ہیں کہ سجدے والی آیت عشاء کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے باب ہے القراءۃ فی العشاء، پیچھے تھا کہ عشاء کی نماز میں جہری قرات کا بیان، اور اب یہ ہے کہ کیا قرات کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سمع برا رضی اللہ عنہ قال، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ تلاوت کر رہے تھے، والتین والزیتون فی العشاء، عشاء کی نماز میں، وما سمعت احدا احسن صوتا منہ او قراءۃ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اچھی آواز میں، نہ کسی کی اچھی آواز ان سے زیادہ اچھی آواز تھی، اور نہ کسی کی ایسی قرات تھی جو میں نے سنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے وہ بھی بہت خوبصورت تھی، میٹھی آواز تھی، اور جو قرات تھی وہ بھی بہت خوبصورت قرات ہوتی تھی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ تو عشاء کی نماز میں جہری قرات کی، جس سے صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ نے سورہ والتین پڑھی ہے، اور یہ بتایا کہ عشاء کی نماز میں اس حجم کی صورت جو ہے والتین والزیتون اور انشقاق، یہ والی صورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے یطول فی الاولین و یخذ فی الاخرین، پہلی دو رکعتوں میں طوالت اور آخری دو رکعتوں میں اختصار کو اختیار کریں۔ یہ بھی ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، 736 حدیث ہے۔ سمعت جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال عمرو لسعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے فرمایا، لقد شکوک فی کل شیء حتی الصلاۃ، لوگوں نے آپ کی شکایت کی ہے یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی شکایت کی ہے۔ یہ حدیث جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جو اہل کوفہ نے شکایت کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کرائی تھی، وہی والی حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شکایت کی ہے، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی شکایت کی ہے۔ قال اما، کہتے ہیں میں انا فامد فی الاولین، کہ میں پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں، واخذ فی الاخرین، اور پچھلی دو رکعتوں کو مختصر رکھتا ہوں، ولا آل مقتدیت بہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جس طرح اقتدا کی ہے اسی طرح نماز ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتے تھے، آخری دو رکعتوں کو چھوٹا کرتے تھے، تو میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، میں بھی ویسے ہی پڑھاتا ہوں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، ذاک ظن بکا او ظنی بکا، کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میرا بھی آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔ تو اس سے جو دلیل لائے امام بخاری کہ پہلی دو رکعتوں میں طویل قرات ہوگی اور آخری دو رکعتوں میں کم ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا مسنون ہے، جبکہ آخری دو رکعتوں میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص آخری دو رکعتوں میں بھی صورت ملا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بعض مشائخ کے نزدیک سجدہ سہو کرنا ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا نہ مکروہ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے اگر پڑھ لیا تو۔ بہرحال جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں صورت ملائی جائے اور آخری دو رکعتوں میں نہ ملائی جائے۔ اگلا باب ہے باب قراءت فی الفجر، فجر کی نماز میں قراءت کا بیان۔
وقالت ام سلمہ قرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطور، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ طور کی قرأت کی۔ حدیث ہے 737، اور یہ حدیث جو ہے یہ سیار بن سلامہ سے روایت ہے۔ حضرت سیار بن سلامہ قال فرماتے ہیں دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ اسلمی، یہ حدیث بھی ویسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت ابو برزہ اسلمی کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسألناہ عن وقت الصلاۃ، اور ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ یہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے جہاں اوقات صلاۃ کا ذکر آیا۔ فقالت، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حین تزول الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اس وقت پڑھتے تھے جبکہ زوال آفتاب ہو جاتا تھا، یعنی جو دوپہر کا سورج ہے وہ ڈھل جاتا تھا۔ والعصر، اور عصر پڑھتے تھے۔ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، کہ عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ جب ایک آدمی نماز کے بعد مدینہ منورہ کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا اور سورج بھی روشن ہوتا تھا۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور مجھے بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا۔ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہیں کرتے تھے کہ عشاء کو مؤخر کر دیں، إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ایک تہائی رات تک، یعنی دیر سے پڑھتے تھے عشاء کی نماز۔ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ وَيُصَلِّ الصُّبْحَ، اور صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ فَيَنْصِرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، کہ جب کوئی شخص نماز ختم کرتا تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا، یعنی اتنی روشنی جو ہے وہ ہو چکی ہوتی تھی۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جو رکعتیں پڑھتے تھے، او احداہما، یا ایک میں، ما بین 60 الی 100، 60 سے لے کے 100 آیات تک، کہ یا تو دونوں رکعتوں میں، یا فرمایا کہ دو میں سے ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات کی قرات کرتے تھے۔ تو یہ عام معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے بارے میں کہ آپ طویل قرات کرتے تھے۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صافات کی تلاوت آپ نے فرمائی تھی، اور سورہ صافات 230 آیات پر مشتمل ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے چھوٹی 2 سورتیں پڑھائیں، جو سورۃ فلق اور سورہ ناس، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں نے چاہا کہ اس کی ماں جلد نماز سے فارغ ہو کر بچے کو سنبھال لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سفر میں یا ہنگامی حالت میں نماز میں تخفیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی جو آپ کا معمول تھا وہ طویل قرات تھی فجر کے وقت۔ اچھا، اگلی حدیث ہے 738، اور یہ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے۔ ان عطا بن ابی رباح انہ سمع ابو ہریرہ یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فی کل صلاۃ یقرأ، ہر نماز کے اندر قرات کی جائے گی، فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، اور جو ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس نماز میں آپ اونچی آواز میں قرات کرتے تھے، اسمعناکم، ہم نے بھی تمہیں اونچی آواز میں پڑھ کے سنا دی، وما اخفى عنا اخفینا عنکم، اور جس میں آپ ہم سے قرات مخفی رکھتے تھے تو ہم نے بھی مخفی رکھی، یعنی سری نمازیں ہیں۔ وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ، اور اگر تم ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھو، اجزأت وان زدت فهو خیر لکم، تو تمہیں اجازت ہے، کافی ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تم پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہ ملاؤ تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ملا لو تو اچھا ہے۔ لیکن عموماً علماء نے اس پہ جو ڈسکشن کی ہے، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ اور ان کا جو مکتب فکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سورت ملانی ضروری ہے، اور بہت سی حدیث اس زمن میں وہ لائے ہیں۔ یہ ڈسکشن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ نہ بھی ملاؤ تو خیر ہے، لیکن زیادہ تر اجماع اسی بات پہ ہے کہ سورت جو ہے وہ ضرور ملانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔